لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 73 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ۔ اللہ ہمیں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی جناب حضرت ثبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح یعنی دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں اب بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا اور میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا۔ ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھیں وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ اور ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے، اور اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ دونوں آرام سے سو گئے اور ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بی بی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، اے حلیمہ، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ اب مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا بہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھیں، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشوونما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے۔ انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو قاعدہ کے مطابق آپ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا۔ پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے۔ پھر ہمارا مکان رحمتوں برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتی، لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا، یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر
ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ شق صدر، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند جن کا نام زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے، اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر اور ان کا شکم پھاڑ ڈالا، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکا کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے، مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حقہ ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مکہ معظمہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھیں، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعہ سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سیرت سماعت کرتے رہیں۔ شق صدر کتنی بار ہوا؟ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الم نشرح کی تفسیر میں فرمایا کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا، اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا ہے، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات 10 برس کی عمر میں ہوا تھا، دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گرابار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی
کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ کتنی زبردست یہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ پر حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کچھ کر کے جائیے کہ لوگ آپ کو یاد کریں۔ تو عبد المصطفیٰ اعظمی سیرت مصطفیٰ یہ لکھ کر کے گئے، آج ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے، جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔